اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم رجب المرجب کے مبارک مہینے میں ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، اور جو اس مہینے میں کہ ایک دن بھی روزہ رکھے گا، خداوند عالم اس کو اس نہر سے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے، اس کو سے سیراب کرے گا۔ رجب جو ہے وہ عرفاء کا سٹارٹنگ ایئر ہوتا ہے، یعنی جو سیر و سلوک کرتے ہیں اور جو خدا کی طرف سفر کرتے ہیں وہ رجب کو اسپیشل امپورٹنس دیتے ہیں۔ جیسے ہر فیلڈ میں ایک اپنا سال کا آغاز ہوتا ہے، آپ ایسے دیکھیں کہ چاند کا آغاز محرم سے ہو رہا ہے، چاند کی کیلنڈر کا دوسرا آپ کا جنوری سے شروع ہوتا ہے، جو بجٹ ہے وہ جولائی سے یا جون سے یا جولائی سے، ایئر اینڈنگ ایئر اسٹارٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایریا ہر فیلڈ میں اپنا ایک ایئر اسٹارٹنگ ہوتا ہے اور چیزوں کو وہ اس کے حساب سے، یا ایران کے اندر نوروز وہ ایسٹرونومیکل بیسس کے اوپر نوروز از دا اسٹارٹنگ آف دا نیو ایئر، جو اسپرنگ کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایک ایسٹرونومیکل ایونٹ کے اوپر انہوں نے سال کا آغاز رکھا ہے۔ تو اسی طرح اسپریچولیٹی کے اندر، اسپریچول جرنی کے اندر رجب از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اور رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ شیخ صدوق اللہ رحمہ کی کتاب ہے، ان 3 اسپیشل مہینوں کے اوپر ان کا ایک پیمفلٹ ہے، رجب، شعبان اور رمضان المبارک کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ ان مہینوں کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رجب کو ہم اس طرح سے پریپیئر کریں، اس طرح سے گزاریں کہ ہم بہتر طریقے سے شعبان میں انٹر ہو سکیں، اور شعبان میں اس طرح سے پریپیئر کریں، اس طرح سے اس کو گزاریں کہ ریڈی ٹو بینیفٹ فرام دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دا منتھ آف رمضان المبارک، اپنے آپ کو ریڈی کر سکیں۔ آمین انشاءاللہ۔ لیٹ اس اسٹارٹ ود دی لیسن۔ ہم نے تھوڑا سا ریویو کر لوں، ہم نے فیل کا سیکشن شروع کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا فیل جو ہے وہ یا لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ لازم اور متعدی نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لازم کا مطلب جیسے ماتا، مر گیا، مرا، ٹھیک ہے نا، ماتا زید، آپ کہیں گے زید مرا، اس میں 2 چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ فعل کو ایک ناؤن کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جا کہہ لیا، یا ذہبا وہ گیا، ٹھیک ہے، ذہبا فرعون، فرعون گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایز اپوز ٹو سرٹن فعل جیسے ضربا، ضربا کا معنی مارنا، تو جب بھی میں ضربا کہوں گا تو اس کو 2 ناؤنس کی ضرورت ہے۔ یہ متعدی کا مطلب یہ تعدی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، ایکسیڈ کرتا ہے فاعل سے مفعول کی طرف، یعنی اس کو فاعل اور مفعول دونوں چاہیے۔ ضربا علی زیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو 2 ناؤن کی ضرورت ہے، علی ایک مارنے والا اور ایک مار کھانے والا۔ اور ان کی پہچان کیسے ہوگی کہ مارنے والا کون ہے اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی دیٹ؟ یہ امپورٹنٹ تھا، وہ گرامیٹیکل اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو علی اور زیدن، یہ آپ کو گرامیٹیکل اسٹیٹس کی امپورٹنس یعنی بہت زیادہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ناؤن کے اندر بھی گرامیٹیکل اسٹیٹ کتنے امپورٹنٹ تھے اور وربس کے اندر بھی گرامیٹیکل اسٹیٹ کتنی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل، قتل علی اور زید، ٹھیک ہے نا۔ تو کس نے کس کو قتل کیا، اس سے کلیئر ہو جاتا ہے
کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کہ اعراب کیا لگائیں گے. جیسے قتل ابن ملجم امیر المؤمنین. تو قتل کیسے پڑھا جائے گا؟ فرا مہدیہ بتائیے گا. کہ قتل اگر اس میں ہوگا قتل ابنو ملجم امیر المومنین. ملجم کے اوپر فتح آئے گی، کسر آئے گی؟ ملجم ملجم کے اوپر آگا اس نے کیا ہے نا فیل، تو اس کے اوپر فتح آنی چاہیے. ابن ملجم اس پورے کے پیچھے. نہیں اچھا سوری، اس کے ساتھ اٹیچ چاہیے ابنو ملجم ہے، صحیح ہے. تو ابنو کے اوپر وہ آئے گا نا سن آف ملجم. جی جی تو سن جی نے جی. قتل کیا ہے تو سن کے اوپر یہ آئے گا پیش، اور ملجم کے نیچے کل آئے گی. ویری گڈ. اور امیر کے اوپر اور یہ تو آگا کیونکہ یہ امیر المومنین، تو اس کے اوپر کسرہ آنی چاہیے. جو جس پہ فعل انجام دیا جا رہا ہو اس کا گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح والا ہوتا ہے. اچھا اوکے. تو پہچان گئی ہے، جس طرح قتل علی زیدن تھا نا، جی جی جس نے قتل کیا ہے اس کے اوپر ضمہ والی گرامیٹیکل اسٹیٹ، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے فتح والی. تو یہاں پر جو امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، اس کی ان کے نام کے ساتھ فتح ہوگی اس کی نام پر. کلیئر ہے یہ؟ کوئی جی کوشچن؟ ایکسکیوز می آغا، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ یہی رول جو ہے وہ کنیت پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے پھر، جیسے جی ابو جی. اگر وہ قالا ابو الحسن کہیں گے یا ابو الحسن کہیں گے؟ ابو الحسن آئی کہیں گے. تھنک ابو الحسن کہیں گے، کیونکہ حرف ندا تو ہم نہیں استعمال کر رہے. جی جی. قالا آ رہا ہے نا، کہنے والے ہیں نا. گڈ ٹھیک ہے نا. تو صحیح. قالا کے بعد ابو الحسن آئے گا، یا قالا ابو عبداللہ علیہ السلام، جسے ہم عرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابو عبداللہ علیہ السلام. ویری گڈ شکریہ. کوشچن. اسی طرح یا کے بعد جو ہے گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح والی ہوتی ہے. جی تو ہم نے اگر یا ابو الفضل کہنا ہے تو یا ابو الفضل کہا جائے گا. صحیح ہے یہ؟ جی یا ابل ہوگا نا آگا، یا ابل. یا ابا ہوگا. ابل فضل. یا اگر یا کے ساتھ آ رہا ہے تو یا ابو الفضل. یا ابو الفضل غلط ہے کہنا گرامیٹیکل اسٹیٹ، گرامر کے حوالے سے ابا کہیں گے. اگر جو مفعول ہے، نہیں سوری، یہاں پر تو جو فائل ہے وہ، جی سوری، یہاں تو فائل ہے ہی نہیں نا، یہاں پر تو یا آ رہی ہے نا. نہیں میں اپنے سوال جی 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 جی. کوشچن کہ اس میں پھر جیسے ہم ابو کہہ رہے ہیں تو اس میں ضمہ کی اسٹیٹ تو واو نے ریپلیس کر دیا، تو خالی ابو ہے. عبداللہ جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے، مگر کنیت کیونکہ ایز اے ہول ہے، جیسے اس لعنت اللہ ابن ملجم کی ہے. جی جی. ہاں تو دیکھیں نا، اصل میں اب ابو ہو گیا، آگے جی لفظ عبداللہ ہے نا. جی اب کنیکٹ ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ. نہیں کنیکٹ. یہ ناؤن کا اب ہو گیا. اصل میں یہ تین ورڈز کنیکٹ ہو رہے ہیں نا. اب کنیکٹ ہو رہا ہے اب کے ساتھ، اور اب کنیکٹ ہو رہا ہے لفظ اللہ کے ساتھ. یہ کنیکٹ ہو کے بن گیا ابو عبداللہ. لیکن گرامیٹیکل اسٹیٹ تو صرف ابو پر اپلائی ہو رہی ہے نا. ضمہ کی گرامیٹیکل اسٹیٹ ابو، کیونکہ کہنے والا ابو یہ ابو ہے نا. ابو ہے، جی جی، بس یہی میں. لیکن ہاں یہ عبد کی گرامیٹیکل اسٹیٹ کیا ہوگی؟ کس کی سوری؟ عبد کی، لفظ عبد کی. عبداللہ کسرہ آئے گا. کسر آئے گا. ویری گڈ. کسر آئے گا. کیوں کسر آئے گا؟ کیونکہ وہی مضاف مضاف الیہ بن رہی ہے، کنیکٹ ہو رہا ہے. تو جی جب کنیکٹ ہوتا ہے تو جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے وہ کسر آتا ہے. اور اب جو ہے لفظ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے، تو لفظ اللہ پہ کیا گرامیٹیکل اسٹیٹ ہوگی؟
وہ بھی کسرہ ہوگی. وہ بھی کسرہ ہوگی. تو ابو عبداللہ پڑھا جائے گا. شکریہ آغا. کلیئر ہے سب کو؟ بہت اچھا کوشچن تھا یہ. جی آغا. وربس میں کبھی تو بس خلاصہ یہ ہوگا کہ ورب یا لازم ہوگا یا متعدی. ان ادر ورڈز میننگ وربس کو یا صرف فاعل کی ضرورت ہوگی، ڈوئر کی ضرورت ہوگی، یا پھر ڈوئر کے ساتھ ساتھ جس پر عمل انجام پا رہا ہو دونوں کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ہم فائل کو ایکٹیو اور پیس فائل جو ہے وہ معلوم یا مجہول سکتا ہے. یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو انگلش میں جو یوز کرتے ہیں ایکٹیو اور پیسو. ایکٹیو وائس اور پیسو وائس. ٹھیک ہے نا. معلوم کی ایگزامپل یہی تھی جیسے قتل زیدن. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا. رائٹ. ٹھیک ہے. قتل کرنے والا بھی ذکر ہو رہا ہے اور قتل ہونے والا بھی. لیکن اگر میں اس کو قتلا کر دوں قتلا یہ پیسو وائس ہو جائے گا. ایسے وائس ہو جائے گا. قتل کیے گئے یا قتل ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر زید آئے گا. لفظ علی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، ذکر نہیں ہوگا. ذکر نہ کرنے کے ڈیفرنٹ موٹیوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کس نہیں بتانا چاہ رہے کسی خوف کی وجہ سے، فار ملٹیپل ریزنز. there could be many reasons. کئی دفعہ ہم ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. چوری ہو گئی کیوں پتہ نہیں ہے کس نے چوری کی ہے مثلا. ٹھیک ہے. تو ابھی فائل جو ہے جو دونوں جس کو ناؤن دو ناؤن چاہیے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو میں ہوتا ہے. اس کو آپ پیسو فارم میں لے جاتے ہیں. طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پہلے لفظ کو ضمہ بنائیں، دوسرے کو کسرہ دے دیں، اور جو ہے تو وہ پیسو بن جاتا ہے جس کو مجہول کہتے ہیں. مجہول کا مطلب ان نون. اس میں فاعل ڈوئر جو ہے وہ ان نون ہے. رائٹ. کلیئر؟ جی آغا. جی. اچھا. جب آپ بنائیں گے اس کو پیسو تو زید کی گرامیٹیکل اسٹیٹ ضمہ ہو جائے گی. کیونکہ صرف یہی اسی لیے آغا بس ایک ہی ہے اس لیے. یہ ہاں کیونکہ ایک ہی ہے جو ڈومیننٹ کرسی خالی ہے. آپ سمجھ لیں علی جب ہاں چلا گیا تو تو اس بس کی جو ہے کرسی خالی وہی ہو گئی نا. ڈومینیٹ اس کرنا. کی گرامیٹیکل اسٹیٹ خالی ہوگی تو وہ زید ول ٹیک دیٹ پوزیشن. ٹھیک یہ ہے. کرسی خالی ہے تو پریزیڈنٹ چلا گیا تو وائس پریزیڈنٹ اس کی جگہ بیٹھ جائے گا جا کے. صحیح. ٹھیک ہے. وہ جو نائب فائل جنہوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، جو نائب فائل کے ٹرم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ فائل چلا گیا تو اس کی جگہ جو ہے نا وہ آ کے وائس پریزیڈنٹ کی جگہ چلا گیا. کی گرامیٹیکل اسٹیٹ اس نے لے لی، اس کی کرسی پہ بیٹھ گیا. واٹ ایور ہاؤ یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ. یہ اچھا طریقہ آگا یاد کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح خلقہ نا، خلقہ اس نے خلق کیا. اعراب کیا ہوگا انسان کے اوپر اور لفظ اللہ کے اوپر؟ مہدی آپ جی بتائیے. آغا یہ اللہ نے خلق کیا تو اللہ کے اوپر تو پیش آئے گا خلق اللہ انسان، اور انسان کے اوپر کسرہ فتح. سوری پھر میں نے وہی مسٹیک کیا آغا. جی صحیح. فتح. ٹھیک ہے. ضمہ اور فتح. ٹھیک ہے. ضمہ اور اگر ہم نے کہا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں
انسان خلق ہوا. اچھا خلق الانسان. ویری گڈ. خلی انسان کے بارے اعراب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر آگا وہی جو دمہ کہتے ہیں نا، مجھے تو پیش الانسان. ضعیفہ، یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک. خلق الانسان، انسان جی خلق جی کیا گیا تو انسانوں کیسے ہوگا؟ جی کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو خلق کیا گیا ہاں ہاں تو خلق الانسان. یہ دیکھیں ابھی میں نے بتایا، ابھی ہم نے یہی ذکر کیا کہ جب آپ پیسو بناتے ہیں نا، جب بھی آپ ورب کو پیسو بناتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ کرنے والا غائب ہو گیا نا، اب علی کا تو ذکر نہیں ہوگا، جی صرف زید رہ جائے گا. تو علی کی جو گرامیٹیکل سٹیٹ جو تھی وہ ضمہ تھی نا. زید آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ زیدن آنا چاہیے، قتل زیدن ہونا چاہیے نا. جی جی لیکن چونکہ علی کی گرامیٹیکل سٹیٹ خالی ہو گئی ہے، اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ گرامیٹیکل سٹیٹ میں سب سے پاورفل گرامیٹیکل سٹیٹ کون سی ہے؟ ضمہ. ضمہ. تو یعنی گرامیٹیکل سٹیٹ کو آپ کرسی کی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک پاورفل کرسی ہے، ایک پاورفل سیٹ ہے. علی واز آکوپائنگ دیٹ سیٹ، دیٹ اسٹیٹ. تو جب لفظ علی چلا گیا تو زید آٹومیٹکلی اس کی گرامیٹیکل سٹیٹ لے لے گا علی کی. تو ہم قتل زیدن پڑھیں گے، یعنی زیدن میں اب ترجمہ کو کیا جائے گا، قتل ہوئے زید یا زید کو قتل کیا گیا، زید قتل ہوا. تو یہ جو ضمہ ہے یہ اگر اس میں فائل کا پتہ نہیں ہے، فائل کا پتہ نہیں، اگر فعل آپ کا ایکٹیو میں ہے پھر آپ فائل کو ضمہ سے بتائیں گے، ضمہ ڈھونڈ کر. لیکن اگر آپ کا فعل جو ہے وہ خود خلق پیسو وائس میں ہے تو پھر ضمہ جو ہے وہ فائل کو تو نہیں نہ بتا سکتا آٹومیٹکلی، یو نو کہ یہ تو اس میں تو فائل موجود ہی نہیں ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ انسانو جو ہے، یہ جو ہے وہ جو اصل میں مفعول تھا پہلے خلقہ میں، یہ وہ ہے جس سے گرامیٹیکل سٹیٹ فائل کی لے لی ہوئی ہے. اور یہ مجہول بھی ہو گیا کیونکہ فائل کا پتہ نہیں ہے. ہاں تو خلقہ مجہول ہے، اور لفظ انسان جو ہے وہ ان ریالٹی تو مفعول ہے، لیکن اس جملے میں ہم اس کو کہتے ہیں نائب فائل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ فائل کی گرامیٹیکل سٹیٹ اس نے لے لی ہے. ایسا کلیئر ہوا؟ جی آکاش بہت بہت شکریہ. باقیوں کے لیے کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے. کوئی ایگزامپل اور پیسو ناؤن پیسو ورب کی کسی کے ذہن میں ہو؟ انزلہ میں ضرب خالدون. جی فرح جی آغا وہ پچھلے ہفتے ایک سسٹر نے بتائی تھی نا قتل الحسین و بکربلا، وہ بھی اچھی ہاں تھی اسی لحاظ سے. قتل الحسین پڑھا جائے گا. جی قتل الحسین و بکربلا. اس طرح کی اور بھی اگزامپل جو ہے وہ آپ قرآن میں تو اگر پہلا ورب کا شروع ضمہ ہو تو موسٹ لائکلی ناٹ آلویز لیکن موسٹ لائکلی وہ پیسو ہو سکتا ہے. انزلہ ٹھیک ہے نا، ہمیشہ نہیں لیکن موسٹ لائکلی. اچھا جب بھی کوئی فعل دیکھیں، فعل کے سیکشن میں جیسا اسم کے سیکشن میں کچھ بیسک ڈسکشنز تھی،
اس کے بعد پھر ٹیبلز آ گئی تھیں، اوزان آ گئے تھے، ٹیمپلیٹس آ گئے تھے، اس میں فائل کا تھا، پھر جگہ کا تھا کہ اگر آپ مسجد ہوگا تو اس سے یہ مراد ہوگا، مقتل سے یہ مراد ہوگا، قتل کی جگہ، سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ، وہ ٹیمپلیٹ سے جو آپ کو یاد کرنے ہیں یا پریکٹس سے آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں نتھنگ کانسیپچولی کوئی خاص چیز نہیں تھی. اسی طرح فیل کے اندر بھی کچھ کانسیپچول چیزیں ہیں جو ہم آج ذکر کریں گے یا ہم لاسٹ ویک کچھ کی تھی، اور اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ پھر وہی یاد کر رکھنے والی چیزیں ہوں گی جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اس کلاس میں آپ لوگ یاد رکھیں، لیکن صرف ذہن میں آپ کے ہوں تو کافی ہے. باقی پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ سیکنڈ نیچر آپ کے لیے بن جائیں گی. جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیل کی جو بیسک فارم ہے، مثلا قتلہ ہے، اگر میں اس کو کہوں قتلہ ابن ملجم، کیا ترجمہ ہوگا؟ سوری، قتلہ امیر المومنین کہا جائے، خیر چلے ابن ملجم کہا جائے، اس کا ترجمہ کریں. قتل کیا ابن ملجم نے، قتل اس قتل کیا، ابن ملجم نے قتل کیا. نہیں، ابن ملجم قتل ہوا. لیکن قتل اگر قتل ہوا تو پھر فاعل کا یہ والا ہونا چاہیے تھا نا، فاعل. جی اس نے قتل کیا ابن ملجم کو. ہاں صحیح. ہاں تو یہاں پر قتل ہونے والا تو ابن ملجم ہے کیونکہ اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ تو طے کہ قتل ہونے والا کون ہے؟ ابن ملجم. اوکے، ٹھیک ہے، قتل ہوا لیکن ابن ملجم. ہاں لیکن جو قتل کرنے والا ہے اس کو یہاں پر ایکسپلیسٹلی ذکر نہیں کیا گیا نا. مثلا ایک کوئی مسلمان ہوگا یا امام حسن اسلام کے حکم پہ قتل ہوا، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی شخص المسلم کہہ لیں کہ ایک مسلمان نے قتل کیا ابن ملزم کو، اصل میں ایسے ہونا چاہیے تھا نا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے. تو جب بھی ناؤن نہ ہو اور ورب آپ کا جو ہے وہ ایکٹیو والا ہو تو دیر ہیز ٹو بی اے ناؤن، رائٹ. ناؤن کے بغیر تو یہ بات پوری ہوگی نہیں، کیونکہ قتلہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کہیں کہ وہ مسنگ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کو چاہیے نہیں قتل کرنے والے کا ذکر، لیکن یہاں پر تو ذکر ہونا چاہیے. تو پھر یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس نے قتل کیا. آغا ایک سوال ہے، ویسے قتلہ کا مطلب ہوتا ہے تو یہ ہے نا اس نے قتل کیا. اسی لیے ہم گرامر کی بک میں یہی کرتے تھے. اگر آپ سوری مفاہیم کی کتاب میں جی جب آتا قالا خالی آتا تھا تو ہم کہتے تھے اس نے کہا، اور جب قال اللہ آ جاتا تھا اللہ نے کہا. اللہ نے کہا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ دفعہ آئے گا قالا صرف قالا اس طرح کر کے آگے چلے گا، تو ہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا. اس نے کہا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. ہم وہاں پر کیوں کرتے رہے تھے ایسا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی لفظ قتلہ آیا اور اس کے بعد آپ کو ضمہ والا کوئی ناؤن نظر ہی نہیں آیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے قتل کیا. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جو کرنے والا ہے وہ اس کے اندر ہے. وہ ہاں وہ پروناؤن ہے اس کو، یعنی وہ ہی ہے، وہ وہ نام ہی ہے جو اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہوں قتل کرنے والے، قتلو. قتل ہوگا، قتل ہوگا باو الف.
उन्होंने कत्ल कत्ल किया। किया। उन्होंने कत्ल किया, ठीक है। तो कत्ल, एक कत्ल का, इस कत्ला का तर्जुमा क्या होगा? उसने उसने कत्ल किया। उसने कत्ल किया। उसने कत्ल किया। अगर दो हों कत्ल करने वाले, कतला अलिफ आ जाएगा। ठीक है, एक अलिफ आ जाएगा। जैसे अगर आपको याद, तस्निया बनाते वक्त हमने मुस्लिम था, उसका तस्निया मुस्लिमान, याद है आपने किया था, जी या वो अलिफ नून लगा दिया था। तो वो इसी तरह अलिफ जो है वो तस्निया की अलामत। यहाँ पर कत्ला हो जाएगा उन दोनों ने कत्ल किया, अच्छा, और कल्लू क्या हो जाएगा? हम सब उन ने सब ने या उन्होंने कत्ल किया। उन्होंने कत्ल किया, ठीक है। तो ये अब बेसिकली देखिए, इसके अंदर प्रोनाउंस के साथ अब इसकी डिफरेंट वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हैं। कतलत अगर हो जाता, औरत ने कत्ल औरत ने कत्ल फीमेन आई। उस औरत ने कत्ल किया। ये देखिए, ये आप ग्रामर की किताबों में पढ़ोगे, याद है ना आपको ये सारी चीजें। जी 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 अगर दो औरतें होती क्या कहेंगे? कत्लता कत्लता। लता, उन दो औरतों ने कत्ल किया। सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, राइट। जी और अगर प्लूरल हो ख्वातीन का, तो कतलू नहीं होगा, कतलना होगा। कतलतुन। कतलतुन। नहीं, अच्छा, कतलना, कतलना, ठीक। कतलना, ठीक है। उन औरतों ने, उन सब औरतों ने कत्ल किया। ये मैं ये इस टेबल शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको ज्यादा हो गया ना कि अब एक वर्ब एक था बेसिक पे, असल कॉन्सेप्ट कतला के साथ आपको समझ आ गया कि कतला से को नाउन चाहिए, दो नाउन्स चाहिए, ठीक है ना। अगर पहला नाउन जिक्र नहीं है तो वो उसकी शक्ल में मौजूद है खुद उसके अंदर, कतला का तर्जुमा किया जाएगा उसने कत्ल किया। और अगर आगे कत्ल करने वाला जिक्र हो जाए, ग्रामेटिकल स्टेट से हमें पता चल जाए, तो हम उसने कत्ल किया का तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि अली ने कत्ल किया या इसने कत्ल किया, जिसके ऊपर भी आ रहा होगा, राइट। ये क्लियर नहीं है? जी जी हाँ। अगर दो लोगों कत्ला, तो उन दोनों ने कत्ल किया। तो जब यहाँ पर आ गया उन दोनों ने कत्ल किया, अच्छा अच्छा, एक मिनट, अगर कत्ल मुसलमानों ने कत्ल किया, तो क्या आगे लगाएगा? कुफार मुस्लिमून। मुस्लिमीन या मुस्लिमून? मून सॉरी डिपेंड्स। होगा मुझे लगता है मीन। नसब के बाद है, सही है, मुस्लिमीन। मुस्लिम होगा, लेकिन अगला एक फर्द है ना। बेसिक्स पे जाएगी। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं मुसलमानों ने काफिरीन को कत्ल किया, ठीक है। अगर नसब और जर के बाद आएगा तो फिर ये नून आएगी, अगर रफा होगी, जम होगी, तो उसके ऊपर वाव नून आएगी। हाँ, वो ग्रामेटिकल स्टेट, हम मुस्लिमीन का ग्रामेटिकल स्टेट क्या होना चाहिए? इसका नस्ब या जर होगा, ये है ना, ये ना। मुस्लिमीन का तो जो है वो नस्ब और जर होता है। लेकिन जो भी वर्ड कत्ल करने वाला जो है उसका ग्रामेटिकल स्टेट क्या होगा? उसका तो रफ होगा, पेश होता है। पेश होगा, इसलिए मुस्लिमून होना चाहिए। मुस्लिम जमा होना चाहिए। जी क्योंकि मुस्लिमून होगा। मुस्लिमीन तो फतह मुस्लिमून होती है ना। हाँ, मुस्लिमून होना चाहिए, क्योंकि जमा की वजह से ग्रामेटिकल मुस्लिम। स्टेट, जी रफ वाली ग्रामेटिकल स्टेट मुस्लिमून से जाहिर होती है, क्योंकि वो कत्ल करने वाले मुसलमान हैं। मुसलमान है। और अल मुशरिकीन, मुशरिकून क्या आएगा? मुशरिकीन आएगा, कीन आएगा, कून मुशरिकीन नहीं आएगा। होता। मतलब और अगर मुसलमान कत्ल ने होने वाले मुशरिकीन को कत्ल किया। अगर कत्ल होने वाले मुसलमान होते तो फिर मुस्लिमीन हो जाता। मुस्लिमीन होना कि अब फिर रहता है मुस्लिमीन, अल मुशरिकीन, अल मुशरिकून। मुशरिकों कोई लेकिन कतला भी चेंज होगा ना। क्यों?
اچھا نہیں میں میرے ذہن میں آیا کہ پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کو مسلمانوں نے قتل کیا، یعنی مشرکین قتل کیے گئے. ٹھیک ہے، پہلا جملے کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ اظہر آپ کیجئے. یہ والا قتل المسلمون المشرکین، یعنی مسلمانوں نے قتل کیا مشرکین کو. جی، دوسرے والے کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ قتل مسلمین المشرکین، یعنی مشرکین مطلب جو مشرکوں نے قتل کیا مسلمانوں کو. جی صحیح. سمر آپ کس کا ترجمہ کیجیے گا. قتل، قتل لفظ آ رہا ہے قتل. قتل المشرکون. جی سمر ٹرائی کریں گے آپ؟ جی ممتاز آپ ٹرائی کیجیے گا. جی مشرکین قتل ہوئے. مشرقین قتل ہوئے. ٹھیک ہے، یہ تو گرامیٹیکل سٹیٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا، اور یہ پیسو وائس ہے. کلیئر ہے نا یہ سب کے لیے کلیئر ہے؟ جی آپ اوکے. شکیلا آپ کے لیے بھی کلیئر ہے؟ جی جی بالکل پیسیفائز قتلا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز کی طرف توجہ کریں، یہاں پر قتل کرنے والے پلورل ہیں، ہے نا؟ جی جمع ہے نا، زیادہ ہیں، لیکن ہم نے جو ورب کی فارم یوز کی ہے وہ سنگولر فارم یوز ہوئی ہے. جی ہم ایسے نہیں کہیں گے قتل المسلمون. قتلو کا کیا ترجمہ ہے؟ قتلو کا ان سب نے قتل کیا، انہوں نے قتل کیا. انہوں نے قتل کیا. جب اگر آپ نے انہوں نے قتل کیا کہہ دیا تو اب مسلمون کی ضرورت ہی نہیں رہی پھر کہنے کی. رائٹ، تو یہ اس کو پھر آپ کو یہ نہیں لکھنا پڑے گا، اس کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہنا ہے انہوں نے قتل کیا مشرکین کو، پھر آپ قتل المشرکین کہیں گے. لیکن اگر آپ نے ذکر کرنا ہے قتل کرنے والے کو تو پھر ورب کی آپ بیسک فارم یوز کریں گے. اوکے اوکے. تم نے قتل کیا. قتلتا. تم نے قتل کیا. ٹھیک ہے نا، تم نے خلق کیا. خلق، خلقتا. خلقتا. خدا کے لیے آپ نے کہہ دیا. انزلتا. نازل کیا. ارسلتا. تم نے بھیجا. تم نے بھیجا. ٹھیک ہے، دیکھیں اب وہ آپ کو فارم پتا ہو تو اصل میں ارسلا تھا، اس نے بھیجا. تم نے بھیجا کہنا ہوگا تو آخر میں ارسلتا تا آ جائے گا آخر میں. ٹھیک ہے، اگر تم دونوں نے بھیجا، تم دونوں نے قتل کیا، قتل تما. تا کی بجائے تبا ہو جائے گا. اور پلورل ہو تم. قتل تم.
ठीक जी ठीक है। तो ये आप इसको आप कहते हैं कि वो गर्दान बन गई, यानी सिर्फ बेसिक वर्ब कतला से आपने थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के आपने वेरिएशंस बना ली इसकी, ठीक है ना। मुज़क्कर और मुअन्नस भी, जी, मुज़क्कर और मुअन्नस भी, फीमेल है। मुज़क्कर और मुअन्नस भी, या सिंगुलर और प्लूरल भी। फेमिनिन होगा तो क्या हो जाएगा, कतलती, तुमने कत्ल किया। और तुम दोनों खवातीन के लिए, दो खवातीन को कत्ल करने वाले, कतल तुमा, वो वही है जो मेल का, वही शेप है उसकी जो दो मेल्स के लिए होती है, कतल तुमा। फीमेल के लिए क्या हो जाएगी, कतल तुन्ना, प्लूरल के लिए। ये प्रैक्टिस, ये आपको यानी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगा। आगा कत्ल तू का क्या मीनिंग होगा फिर? अभी हम आ रहे हैं उसके पे। मौलाना साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने किताब भी खोली हुई है, तो पेज 54 पे ना पति का लिखा हुआ है, तुम एक औरत ने लिखा, और तब तुमा कभी तुम एक औरत ने लिखा, तो तुमा तो फिर तुम दो औरतों ने लिखा, इसकी करेक्शन कर लें। जी जी, करेक्शन कर ले, मुझे मुझे उसका स्क्रीनशॉट मुझे भी भेज दे, वो गलत लिखा हुआ है, वो ठीक हो चाहिए, ठीक है। तो कत्ल तो मैंने कत्ल किया, और कत्लना हमने कत्ल किया, हमने कत्ल किया, ठीक है ना। अब आप देखिए कत्लना के के ऊपर खलकना, और एक दो मुझे और बताइए, आप लोग बताइए। अंजलना, अरसलना, अंजलना, हमने नाजिल किया। अरसलना, हमने भेजा। वेरी गुड, अरसलना। और की एग्जांपल जो जो आयात आपके ज़हन में है। अरहमना, जी, अरहमना, हमने रहम किया। अरहमना, अगर वो अगर इस तरह का फिल अरहम इस्तेमाल होता हो, कई दफा फिल इस्तेमाल नहीं, हमने अरहमना, अरहमा वो है वो ज्यादा रहम करने वाला, अरहमा जो है वो ज्यादा रहम करने वाला है ना, अरहमुर राहिम, ये नाउन हो जाएगा। और इसके अलावा कोई और, ज़रबना, ज़रबना, अमसाल, मिसाल बयान की हमने, ने मिसाल बयान की, ठीक है ना। और आतैना, लखना, सॉरी, आतैना, हाँ, इन्ना आतैना, हमने अता की। और कुरान की सूरतें रब दोहराए ज़हन में कोई ना कोई वर्ड आ जाएगा। आगा अहलकना, हमने हलाक अहलकना, रबना, हमने हलाक किया। अब रब्बना नाउन है, रब्बना हो जाएगा हमारे, मेरे हमारा रब। रब, ओके, फेल नहीं हुआ, सही बात है। अहलकना नाउन हो गया। दम्मरनल आखरीन याद है, हलाक करने के मानो में। अगरकना, गर्क किया है, क्या तर्जुमा होगा अगरकना का? हमने गर्क किया, हमने गर्क किया। और आपने आगा गर्क जैसे किया। अखरजना, हमने निकाला। हम अखरजना, हमने खारिज किया। सब एकदम मरना का क्या मतलब है, प्लीज इसको बता दें। किसका? दमरना, दम मरना, हलाक कर, हमने हलाक किया। हमने हलाक किया। अच्छा, दमर का मतलब हलाक, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये? जी ये 14 वेरिएशंस एक नाउन की, सॉरी एक वर्ब की बन सकती हैं, ठीक है, जो कि इस टेबल में यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन आपको अभी जो है ना वो ये लेफ्ट वाले को इग्नोर कर दें, सिर्फ राइट वाली को देखिएगा, ठीक है।
यानी ये फेल माजी, इसको हमने इसको देखना है अभी, ठीक है ना। पहला वेरिएशन कतबा, क्या तर्जुमा होगा? लिख उसने लिखा। ठीक है ना, उसने सॉरी लिखा, किताब ने लिखा। ठीक है। फिर दो लिखने वाले हों, अलिफ लग जाएगा। अलिफ लग जाएगा, कतबा। ज्यादा लिखने वाले हों, कतब वाव कतब कतबू कतब, कतबू, ठीक है। फिर कतबत क्या हो जाएगा? उस औरत ने लिखा। एक औरत ने लिखा। जी, दो औरतें हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कतबता कतबता, ठीक है। और इसकी फिक्स दिस, जी, ज्यादा औरतें हों तो कतबना, ना ठीक है ना, कतबना। ये थोड़ा ये डिफिकल्ट, थोड़ा सा हटकर है स्टैंडर्ड से, यानी एक्सपेक्टेड जो ये आप होता है उससे। जी। हाँ, ये अपने प्रैक्टिस से याद होगा। तुमने लिखा, कतबता तुम दोनों ने लिखा, कतब तुमा, तुम सब ने लिखा, कतब तुम, कतब तुम, ठीक है। अब कतब, देखिए कतब, अब ये सारे हमने नए अल्फाज में पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपको पता हो, ग्रामर का रूल पता हो, तो कतबा का मतलब पता हो, इन सब का मतलब आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तुम एक औरत ने लिखा, अगर औरत को कह रहे हो तो कतब ती। कतब ती, दो औरतें, हाँ ये ठीक कर लीजिए, ये गलत है, तुम कतब दो तुमा, औरतों ने लिखा, ये ठीक है। कतब तुमा, तुम दो औरतों ने लिखा, कतब तुमना, और कतब तुमना, तुम सब औरतों ने लिखा। तुम सब औरतों ने लिखा। कतब तो मैंने लिखा, मैंने लिखा, अब उसमें मर्द हो या औरत हो फर्क नहीं पड़ता। और कतब ना, हम सब ने लिखा। हम सब ने लिखा, ठीक है। ये क्लियर है? जी। और पास्ट, आगे इसीलिए सॉरी आगे बोल रहा था, जी जी, इसी में कुतेबा आ जाता है, जैसे जो वो वाला आ जाता है जिसमें कुतेबा अलैकुम अस्सलाम करके, तो वही वाला हाँ आ वो जाएगा ना पैसिव आगा, है, देखिए वो पैसे वाला, वो पैसिव है, वो ये एक्टिव है ना अभी ये, ये कुतेला वाला, ठीक है, वो ठीक है ना। पैसे वाला आ जाएगा। पैसे वाला जब आएगा मसलन, ठीक है, तो मसलन उसकी टेबल बाद में आएगी। हाँ देखें, ये उसकी टेबल है, ठीक है। वो आगे कतबा से पैसिव क्या बनेगा? कुतेबा बन जाएगा कुती, या कुतिबा बन जाएगा। वो लिखा गया, ठीक है। तो इसी तरह बाकी इसकी टेबल वैसी उसी तरह बनेगी। अगर दो चीजें, या जुरिबा कुतिला, कुतिला को हम करते हैं, ठीक है। कुतिला क्या वो होगा खत तर्जुमा? कुतिला वो खत किया गया, कत्ल हो। वो कत्ल किया गया। अगर वो दो हों कत्ल होने वाले, अलिफ लग जाएगा कुछ। लग जाएगा। कुतेला, हाँ कुती ला हो जाएगा। वो सब कत्ल किए गए, कुतीलू, कुतेलू कुतेलू, लो हो जाएगा। वो कत्ल की गई, कुतिलत लत, तिलत। वो दोनों कत्ल की गई, कुतिलता कुतेलता, और वो सब कत्ल की गई, कुतेलत, तिलना। ये मुश्किल हो गया आगा। कुतिलना कुतलना ये कुतिलना। सुकून आ जाता है, कुतिलना। ये इम्पोर्टेंट है, यानी ये अच्छा मुश्किल है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है। कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है ये वाला ठीक, सीगा, इसलिए डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद तुमने कत्ल किया, कतलता कतलता, कुतलता बनता शुरू वाला वैसे ही रहेगा, कुतिलता। तिलता ये भी फतह भी खत्म हो जाएगी।
تم دو کو قتل کیا گیا. قتلتما تم سب کو قتل کیا گیا. قتلتم قتل قتلتم تم ایک عورت کو قتل کیا گیا. قتلتی قتلتی تم دو عورتوں کو قتل کیا گیا. قتل تما تما اور قتلتن قتل تن قتل کیا گیا. قتلت قتل تو اور ہمیں قتل کیا گیا. قتلنا قتلنا. اگر قتلتو کا کیا تھا؟ ہمیں قتل کیا گیا. مجھے قتل مجھے ٹھیک نہ ہمیں اور وہ مجھے. ٹھیک ہے. جی کلیئر ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹیبل ہم نے ماضی کی ٹیبل جو ہے نا وہ تقریباً کور کر لی. ٹھیک ہے. عارف صاحب کو یاد ہوگا جب انہوں نے مثلا جیسے یہ ٹیبل جو ہے عارف صاحب نے کچھ ٹائم مدرسے میں گزارا ہے نا بالکل انیشیل 2-3 مہینے. جی ہاں بہت تھوڑا سا. ہاں نہیں اباؤٹ این ایئر. تو کیا وہ جب آپ کو ابواب الصرف انہوں نے سے سٹارٹ کی ہوگی رائٹ. ابواب الصرف جو ہے جی ہاں ضرب جو بھی ہے. تو جب حوضے میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں حوضے کا سٹائل تھوڑا ہم نے جس طریقے سے گرامر پڑھی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اوکے صرف آپ نے صرف ہم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں یہ چیز میں نے پڑھا رہا ہوں آپ کو دیئر از کوائٹ ڈفرینٹ سٹائل دین. اور شاید آگے عارف صاحب جو ہے وہ تصدیق کریں گے کہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. نہیں اٹ از کوائٹ کمپریہنسو. جی ہاں کوائٹ ایک تو کمپریہنسو ہے اسی وجہ سے وہ enough. ڈفرینٹ طریقے سے پڑھاتے ہیں. لیکن ہمارا جو کہ پرپس ڈفرینٹ ہے تو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے. تو پہلے لیسن مجھے یاد ہے جب میں حوضے میں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو وہ آپ کو پہلے دن کہتے ہوئے یہ ساری 14 جو ہے نا یہ بتا دیتے ہیں کتبو. ٹھیک ہے. پھر ہوتا ہے کہ اگلے دن آپ نے ان سب کو یاد کر کے آنا ہے حفظ کر کے آنا ہے اور ایک سانس کے اندر آپ نے ان کو بولنا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جس طرح ابھی عارف صاحب نے ابھی ڈیمونسٹریٹ بھی کیا تھا تو مثلا آپ کو اس طرح میں نے آپ کو یعنی اتنی دفعہ پریکٹس کریں جا کے کہ اٹ بیکم سیکنڈ نیچر. تو وہ آپ کو آ کے جب سناتے ہیں تو مثلا اس طرح سنائیں گے ایک سانس اگر میں بولنے کے ڈیمونسٹریٹ کروں کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا. یہ 14 جو ہے اگرچہ it's all about memorizing right now. ٹھیک ہے. but this is an exercise students have to go through. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ کو فیل دیا سکتا ہے. قتلا کو بھی اسی طرح اگر سارے آپ کو فارمز پتہ ہونے چاہیے تو آپ should be able to repeat it like قتلا قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتن قتلتو قتلنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب میں نے کراچی میں پڑھی تھی تھوڑی عربک جب میں اسکول میں تھی 5th گریڈ میں تو ہمیں ایسے پڑھاتے تھے جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں گردان بنا کے اور اس طرح سے پڑھاتے تھے. بالکل. لیکن you don't need to do it that way now. But Excuse me, I Amma. just add one thing کہ when I started flying تو جو flying میں آپ کو 45 years earlier جو checks جہاز کے pre-flight checks ہیں I still remember. اور while landing also the total ideal mixture is it's fine fuel pump on left 20 degree. تو یہ چیز جو ہے نا وہ رٹا لگانا ضروری ہوتی ہے. بالکل بالکل. وہ رٹا لگانا ضروری ہے. وہ ایج کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو کم عمر میں جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا رٹا لگائیں اس کو there's no point کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اور پھر کتنا پروفیشنلی آپ نے کام کرنا ہے اس پہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ ضرورت ہر چیز کی اپنی جگہ ضرورت ہے. اپنا ایک طریقہ ہے ڈیپینڈنگ آن کس ایج میں ہیں آپ اور آپ کا
کتنا پروفیشنلی آپ نے کام کرنا ہے. جی شاہدہ آپ بتائیے. جی آغا میں نے ابھی ٹیبل پہ غور کیا تو اس میں 6 کے 2 گروپ ہیں اور ایک گروپ جو ہے وہ میں اور ہم کا ہے. یعنی ہم اپنے آسانی کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یا اس 6 ہیں، پھر تم 6 ہیں اور پھر میں اور ہم. جی. یہ الگ 2 سینٹینس اور ہیں. وہ جو 6 ہیں آسان. وہ بھی 3 میں گروپ میں ڈیوائیڈڈ ہیں. وہ جو 6 کا جی گروپ جی آپ نے ڈیوائیڈ کیا نا وہ بھی 3 میلز کے لیے 3 فیمیلز کے 3 لیے. فیمیل کے لیے. جی 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 گڈ آبزرویشن. 6 اور 2. شکریہ آغا. ہمارے ساتھیوں نے شاید فالو کیا اس کو. جی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا. شکریہ. اوکے الحمدللہ کلاس فالو کر رہی ہے. ایک صیغہ جو ہے تو ماضی کا. اچھا فعل کے اندر یا آپ کا ماضی ہے فعل یا پھر وہ مضارع ہے جس کو ہم فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں یا پھر وہ امر ہے کمانڈ. اسی کے ساتھ نہیں بھی آ سکتی ہے پروہیبیشن. ٹھیک ہے نا. تو تقریباً یہ 3 یعنی اور بھی اس کی ویریشن بن سکتی ہیں لیکن یہ 3 مین یہ 3 ہیں. ٹھیک. تو ابھی آج ہم ماضی کا ہم نے ماضی قریب یا ماضی بعید ہاں دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. ماضی کو ہم نے آج دیکھ لیا. کل مضارع کو اور پھر نیکسٹ ویک جو ہے نا وہ ایک کلاس ہم 1 یا 2 کلاسز اور لیں گے. یعنی کل ختم نہیں کر پائیں گے. بہت یعنی سپیڈ بہت ہو جائے گی وہ فائدہ نہیں ہے. تو مے بی 1 لیسن ایکسٹرا نیکسٹ ویک کریں گے. تو مضارع کیسے بنتا ہے اور اس کی گردان کیسے ہوتی ہے یہ کل کریں گے. اور آگے جو آج میں ایک چیز اور جو ایک اور امپورٹنٹ بلکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو امپورٹنٹ بھی ہے اور چیلنجنگ بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی مضارع اب یہ سمجھنا کہ آسان ہے کہ یخلقو اس کا وہ خلق کرتا ہے. ٹھیک ہے. یقتلو قتل کرتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو چیلنجنگ بات ہوتی ہے یا آئے گی اور جس کی بنا پر ترجمے میں فرق آتا ہے اختلاف آ جاتا ہے علماء میں ٹرانسلیشنز میں. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ میں وہ چیزیں جو اب اس وقت ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے جیسا قتل اس کے ساتھ 2 چیزوں کا ذکر تو آ جائے گا. ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب قتلہ کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ سمپل ہے. سمپل یعنی obvious ہے. بڑا ایزی ایگزامپل ہوتی ہے اس کو کرنا. قتل علی نا آگے زیدن علی نے زید کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اب بیسیکلی سینٹینس کمپلیٹ ہے یہاں پر رائٹ. جی there can be a lot of additional information that can be given in the sentence. جیسے علی اس میں علی killed کو سیف سے مارا. ٹھیک ہے نا. سمپل سینٹینس کمپلیٹ ہے. فل سٹاپ ہے. تو میں اور کیا انفارمیشن اس میں دی جا سکتی ہے. کس چیز سے مارا, کہاں مارا, کیوں مارا, ہمارا کہاں مارا, کیوں مارا, کیوں مارا, کس چیز کہاں سے مارا, کیوں مارا, ٹائم بھی کیسے مارا, کس وقت, کس وقت مارا, کس وقت مارا, کس جگہ مارا. پوری انویسٹیگیشن رپورٹ ہے نا. وہ ساری آپ دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. وہ سارا اس میں ایڈیشنل انفارمیشن اس سینٹینس میں دی جا سکتی ہے. مثلا قتل علی زیدن یوم الجمعہ.
یہ ایک چیز اپنے ایڈ کر دی, رائٹ. اب یہ کیا ڈینوٹ کر رہا ہے؟ ٹائم یعنی وہ فیل کس ٹائم پہ واقع ہوا؟ یوم الجمعہ بعد الساعہ ظہر. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جو اصل کوشچن ہے وہ یہ کہ اس کا گرامیٹیکل سٹیٹ کیا ہونا چاہیے؟ ضمہ دوں, کسرہ دوں, فتح دوں؟ یوم الجمعہ. فاعل کا تو ضمہ ہوتا ہے, مفعول کا فتح ہوتا ہے, فتح والا ہوتا ہے. اس کا بھی فتح ہوگا, نصب ہوگا. ٹھیک ہے, یوم ٹھیک ہے. جتنے یہ ایڈیشنل ہے نا, ایڈیشنل پیسز آف انفارمیشن, وہ سب فتح والی گرامیٹیکل سٹیٹ آئے گی سب کی. صحیح. ٹھیک ہے. دیکھیں میں فی بھی یہی انفارمیشن میں فی کے ساتھ بھی کہہ سکتا تھا, مثلا فی یوم الجمعہ, فی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. علی نے قتل کیا زید کو جمعے کے دن میں. اگر فی کا لفظ آ جاتا پھر یوم کی گرامیٹیکل سٹیٹ کیا ہوتی؟ یہ زیر ہو جاتی, زیر ہو جاتی, کیونکہ فی جو ہے اپنے بعد حرف جر ہے, اپنے بعد والے کو کسرہ دیتا ہے. لیکن میں فی نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, میں خالی یوم ورڈ لے کے آنا چاہ رہا ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہوگا؟ ٹھیک ہے, یوم الجمعہ. اور کہاں پر یہ ہوگی؟ یہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, فی البیت. گھر میں. تلوار کے ساتھ. اس کا قبلہ کوئی اور بھی آپ کو مثال دیں گے؟ کیونکہ میری وہ جو ایک فلو والی عربک ہے نا, اس میں یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا. جیسے ہی نا, جیسے ہائپرتھیٹیکلی جو گفتگو کرنی ہے عربک میں, وہ یوم الجمعہ ہی مجھے آتا ہے. تو آپ ٹھیک ہے بسم اللہ کریں آپ, لیکن وہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. وہ جو سلینگ ہے نا, سلینگ میں رولز کو وہ اوپر نیچے کر دیتے ہیں. ابھی لیٹس کنٹینیو ابھی. ٹھیک ہے, قتل, دیکھا ایک لمبا سینٹنس بن گیا. قتل علی زیدن یوم الجمعہ فی البیت بالسیف. یہاں پر جو بیا آ گیا تو بالسیف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, سیف کے ذریعے. ٹھیک ہے, کیوں قتل کیا؟ ادب کے لیے, مثلا قصاصاً, قصاص کے لیے. یا مثلا قتلہ کے بجائے ضرب لفظ یوز کر لیں, مارا. ٹھیک ہے, علی نے زید کو مارا جمعے کے دن گھر میں. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نہیں بتاتے کیوں مارا, تعدیباً. ادب سکھانے کے لیے. یہ مارنے کی وجہ ہو گئی نا. کلیئر ہے؟ صاحب یہ میں ایک سوال ہے, آپ ایک ہی لفظ ہے قصاصاً, اس سیفٹی تو سمجھ میں آ گیا کہ بی کی وجہ سے تلوار کے ساتھ, اور قصاصاً ایک ہی لفظ ہے, لیکن ہم اس کا جب ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم قصاص کے لیے, تو پھر کے اور لیے جو ہے وہ ایڈیشنل ہے. گرامیٹیکل سٹیٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں, گرامیٹیکل سٹیٹ کی وجہ سے. پہلے ہماری جو تھی کہ جب وہ ہوگا نصب ہوگا تو کا یہ کے ہوگا, اور جی کو کے کا ہوگا,
باقی وہ جو آپ نے وہ دو آئیڈینٹیفائی کر لیے, ٹھیک ہے نا, ضربا علی زیدن, اس میں جو اصل ہیں وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے نا. جی اب باقی جتنے فتح آئیں گے, یوم الجمعہ, تعدیباً, یہ باقی میں سے آپ اس کو فگر آؤٹ کرنا ہے کون سا کیا ہے. تو آگا یہ تعدیباً جو ہو گیا, اس میں تنوین یوز ہوئی ہے فتح کی جگہ. فتح گرامیٹیکل اسٹیٹ ہے نا. صحیح. تو یہ جو تنوین ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے, کہ ریزن نہیں؟ باقی سب میں جیسے دیکھیں نہیں, تنوین ہو یا دوسرا اس سے فرق نہیں پڑتا, یہ اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح والی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اب اور یوم الجمعہ کا بھی فتح والی ہے. مثلا یوم الجمعہ چھوڑیے, یہاں پر الیوم کہہ دے, وہ بھی یوم الیوما ہوتے ہیں. ایک دن الیوم اکملت لکم دینکم. اصل میں جو موسٹ امپورٹنٹ ورب ہے اکملتو, میں نے کمبل کیا. کامل کیا, لکم, تمہارے لیے, ٹھیک ہے. کس چیز کو کامل کیا؟ دین کو. دینکم, دیکھا اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح والی ہے, یہ دیکھیں فتح آ رہا ہے, تمہارے دین کو. کب, کس دن؟ آج کے دن. الیوم, آج کے دن. ٹھیک ہے, تو الیومو نہیں کہا, الیوما کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پر اس کی گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح ہے, لیکن اب آپ کو یہ فکر کرنا ہے کہ یہ ٹائم ہے یا ریزن ہے یا جگہ ہے. تو وہ موسٹ آف دا ٹائم تو پتہ ہے, الیوم کا پتہ ہے آپ کو, یہ ٹائم کا مینشن ہو رہا ہے, لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مثلا ایک اور ایگزامپل دے, ضرب علی زیدن الیوم فی البیت تعدیباً, ٹھیک ہے, راکباً, راکباً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوار ہوا. کھڑا سوار ہوا ہوا. ہوا, سوار ہوا ہوا. یہ ہوا حالت ہوا. بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی علی یا زید ایک میں سے ایک بندہ جو تھا وہ یہ کام کرتے وقت کھڑا ہوا تھا. سوار ہوا. ٹھیک ہے, اس کی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, میں اب ذرا واپس آتا ہوں, ایک ایگزامپل ہم نے پہلے پڑھی تھی. خلق الانسان ضعیف. ضعیف. دیکھیں سینٹینس خلق الانسانوں پہ پورا ہے, انسان خلق ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ضعیفاً ایک ایکسٹرا ایڈیشنل انفارمیشن ہے. یہ جگہ ہے خلق ہونے کی, یا ٹائم ہے خلق ہونے کا, یا ریزن ہے خلق ہونے کی, حال ہے یہ جس طرح ٹھیک ہے نا, یا کیفیت اسٹیٹ ہے خلق ہونے کا. کیفیت ہے. حالت ہے. میں ٹھیک ہے نا, خلق کیا گیا اس ٹائم. ٹھیک ہے نا, کس حالت میں خلق کیا گیا یا وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ فکر کرنا پڑتا ہے, کہیں پر یہاں پر چیلنج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کلیئر ہے. یہاں پر کیا ہے, انسان خلق کیا گیا ضعف کی حالت میں. جب آپ کا یاد آپ دفعہ ترجمہ کریں گے در حالہ کے کیا ترجمہ کہ یعنی حالت کو بیان کر رہا ہے. نارملی پریپوزیشن جو ہے عربک میں, عربی میں کم ہے, جیسے ہے وغیرہ, یہ وہ اسی میں آ جاتا ہے. نہیں ہے, میں کوشچن سمجھا نہیں آپ کا. جیسے ہمیں اردو میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ فلاں فلاں ہے, اس میں انڈرسٹوڈ ہی ہو جاتا ہاں, ہے. اس میں وہ جیسے ایک ہی ورڈ ہاں. کے گرامیٹیکل اسٹیٹ سے سب کلیئر ہے. وہ ایک لفظ ہی آنا ہے اور اس کے گرامیٹیکل اسٹیٹ نے سب کچھ بتا دینا ہے. صحیح. دس از دی پاور آف. لیکن اسی جملے کو آپ اردو میں ترجمہ کرنا ہو, انسان کو ضعیف حالت میں خلق کیا گیا, کتنا لمبا سینٹینس ہے.
صحیح صحیح. کچھ کلیئر ہے یہ چیزیں؟ جی ہاں. اوکے. تھوڑی سی ایگزامپلس کر لے جتنا ٹائم بچا ہے. دیکھیے یعنی جب بھی فیل انجام پایا جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل، یہ تھوڑا سا ریپیٹ ہے، انفارمیشن ہوتی ہے جو دی جا سکتی ہے، جو کہ مثلا کس جگہ فیل پایا، جس میں ہم کہتے ہیں میں نے مسجد میں قرآن پڑھا، رائٹ. کس وقت ہوا وہ کام، میں نے اس سال حج کیا. کس وجہ سے انجام پایا، میں نے خدا کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا. ٹھیک ہے نا. یہ پورا یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل بات تو ہے میں نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے نا. یہ جو خاطر ہے خوشنودی کی خاطر، یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے جو آپ ریویل کر رہے ہیں. یہاں پر آپ نے کہا خدا کی خوشنودی کی خاطر، ٹھیک ہے نا، لیکن عربک میں ایک لفظ ہوگا یہاں پر. صحیح. کس طریقے سے انجام پایا، کہتے میں نے اچھے طریقے سے نماز ادا کی. کتنی مرتبہ انجام دیا، میں نے 3 مرتبہ درس پڑھا. اصل چیز تو میں نے درس پڑھا ہے، مین بات تو سینٹینس میں یہ ہے نا. تو 3 دفعہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. حالت میں نے خشوع کی حالت میں عبادت کی. بات تو اچھا ہے. خشوعاً، ٹھیک ہے نا. مثلا کس حالت میں انجام پایا، یعنی مفعول نے کس حالت میں تھا. علی نے دور کھڑے انسان کو بلایا. تو یہ علی کی حالت نہیں ہے، بلکہ جس کو بلایا گیا ہے اس کی حالت ہے. اور اس طرح کے اور بھی کوشچن اور بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں اس طرح کے سوالات کا جواب کا لیے جو بھی ورڈ آئے گا عربک میں، اس کی گرامیٹیکل سٹیٹ فتح والی ہوگی. اصل پوائنٹ یہ ہے ٹو ریممبر. جی آگا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس کا اصل پوائنٹ یہ ہے. تو آگا یہ جیسے ہم اس کو ایڈورب جیسے کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ دیکھیں ہر لینگویج ہر لینگویج کا گرامیٹیکل اس لیے صحیح. ٹھیک ہے. مطلب جو فیل کو اور زیادہ ڈسکرائب کر رہا ہے. ہاں، جو ایڈیشنل جو بیسک انفارمیشن کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ سب فتح میں ہوگی. وہ سب مگر یہ کہ اس کے پیچھے فی لگا ہو یا بے لگا ہو، اگر حرف جو تو وہ رول اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے از یبایعونکا، یہ اصل میں یبایعون بیعت سے ہے. وہ بیعت کرتے تھے یا کر رہے تھے تمہاری. جب انہوں نے، جب وہ ابھی جب یہ از ماضی پاس پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے بیعت کی آپ کی تحت الشجرہ. گرامیٹیکل سٹیج دیکھا اس کی، پتہ کیا ہے ترجمہ جب انہوں نے تمہاری بیعت کی درخت کے نیچے. درخت کے نیچے تو یہ آٹومیٹکلی درخت کے نیچے جگہ ہے. آپ ترجمہ کرتے ہوئے تو آپ نے دقت نہیں بھی کی تو ترجمہ صحیح ہو گیا. کلیئر ہے سر؟ سسٹر شکیلہ، سسٹر ممتاز، شاہدہ، سمر، ایوریبڈی ایلس، فرا یوسف، کلیئر ہے نا؟ جی آگا. جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا. لن ینفعکم اليوم، لن ترجمہ ممتاز کیجیے گا ذرا. لن ہرگز نہیں، ینفعکم
फायदा पहुंचाएगा तुमको इस दिन, आज के दिन, आज के दिन। ग्रामेटिकल स्टेट देखिए अल-यौमा, यौमा। ठीक है। नेक्स्ट शकीला आप करेंगी? लादाकुम। जी, वला तख्तुलु औलादकुम खशियति इमलाक, वला तख्तुलु, तुम कत्ल नहीं करो, औलादकुम, तुम्हारी औलाद या अपनी औलाद खशियता इमलाक, ये खशियत, तंगदस्ती, ये खौफ, खशिया भी खौफ है, और ये भूख के, तंगदस्ती, सख्त गुर्बत और बीमारी की खौफ से, ठीक है। तो इसका ग्रामेटिकल स्टेट देखिए वही खशियता इमलाक। अगर ये ठीक है, ता तर्जुमा इसमें क्यों है, मोनस का है ये वर्ड क्या? जी वर्ड मोनस है, जी जी जी, ठीक है। तो यानी तर्जुमा करते हुए क्या करेंगे, तंग दस्ती के खौफ की वजह से, ये जो की वजह से, क्योंकि आपको फिगर आउट करना है, अब ये जाहिर है जगह तो नहीं है ना, टाइम भी नहीं है, ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, अपने औलाद को कत्ल ना करो तंग दस्ती की वजह से, फकर की वजह से। जी शक भी एक क्वेश्चन है ऐसे ही फजूल सा, आगे आ जाए, अगर वला तख्तुलू औलादकुम अगर कर दे तो ग्रामेटिकली किस अंदाज से गलत है? तख्तुलू औलादकुम, आप इसको फाइल बनाना चाह रहे हैं ना? जी, हाँ, लेकिन यहाँ पर फाइल पहले से मौजूद है प्लूरल में, ठीक, तो ये 2 दफा नहीं फाइल आ सकता ना। गुड, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा, अभी पढ़ा, तो एग्जाम्पल भी की थी हमने। जी सही। फरा मेहदी आप कीजिए नेक्स्ट। फस्बिर सब्रन जमीला। फस्बिर अला, आगे तो कमांड है कि बस तुम सबर करो, सब्रन जमीला, बेहतरीन सबर, मतलब जमीला खूबसूरत, अच्छा बेहतरीन सबर, पर तुम बेहतरीन। सबर करो। तो ये क्या, ये वजह है, क्या है, ये अभी टाइम है, क्या है? ये सबर की एक एक किस्म बता रहे हैं। ये सब बता रहे हैं कि यानी इस किस्म का सब्र करो। फस्बिर सब्रन जमीला, यानी सब्र जमील करो, जी ठीक है ना। तो तर्जुमा आपका बिल्कुल सही था, तुम सब्र करो बेहतरीन सब्र, ठीक है ना, जमील सब्र, खूबसूरत सब्र। उर्दू में ये इस्तिलाह हमारे पास ये उस्लूब नहीं है, उर्दू में हम कहेंगे आप सब्र जमील करें, इस तरह तर्जुमा कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से अरबी को कहा जाता है बहुत फसीह व बलीग, के एक एक वर्ड के अंदर बहुत सारे मानी है ना। हाँ, वो स्टाइल्स आपके पास ऐसे हैं कि आप बहुत जी, कुछ कह सकते हैं। मतलब एक एक वो होता है जैसे फस्बे, इतना सब उसके अंदर काफी मानी निकल जाते हैं अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो। बहरहाल फसाहत और बलागत की बहरहाल डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन पावरफुल लैंग्वेज, आप ये कहें कि पावरफुल लैंग्वेज यही बनेगी, ये बने, ठीक है ना। दक्कतन वाहिदतन, एक मर्तबा, ठीक है ना, उठाया गया और फिर उसको तोड़ फोड़ दिया गया। दक्कतन वाहिदन, एक बार तोड़ना फोड़ना। या वदऊहो मुखलिसीना लहुद्दीन, ये बार बार हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। कौन करेगा तर्जुमा इसका? आरिफ साहब करेंगे जरा। किसका जी? आई एम सॉरी, अटेंटिव नहीं था। ये वदऊहो मुखलिसीन लहुद्दीन, पुकारो मुखलिसीन लहुद्दीन, हु का दीन तर्जुमा, में हु का भी करे तर्जुमा, पुकारो उसको, उसको, मुराद खुदा है यहाँ पर, पुकारो उसको, मुखलिसीन यानी लहुद्दीन, यानी दीन के, यानी इखलास के साथ, मुखलिस, हाँ, बदु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके दीन की तरफ मुखलिसीन को पुकारा। मुझे नहीं, अब कंफ्यूज हो गया मैं, आई वाज समवेयर एल्स। अच्छा, या देखिए मुखलिसीना लहुद्दीन ये इकट्ठा है पूरा, ठीक है, यानी खालिस करते हुए, मुखलिस खालिस करने वाला ना, खालिस करते हुए
اللہ کے لیے اطاعت کو. ٹھیک ہے, صحیح. یہ اسٹیٹ خالص ہے. کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو, دین کا مراد, دین سے کا ایک معنی اوبیڈینس بھی ہوتا ہے, یعنی اس کو پکارو اس حالت میں کہ مخلصین لہ الدین ہو. ہمارے ساتھ مخلصین کا تو مطلب کہ ہوتا ہے نا, مخلصین یعنی جو مخلص کرے. ہاں, خالص کرنے والے ہو, یعنی خالص کرنے والے. ٹھیک ہے نا, خالص کرنے اور والے ہو اس کے لیے اطاعت کو, یعنی اطاعت کو خدا کے لیے خالص کرنے والے ہو, اس حالت میں پکارو خدا کو. اچھا, اور پکارو یعنی یہ نہیں کہ منافقت سے نہیں یا غیر یقینی حالت میں نہیں ہے, جی جی, خلوص کے ساتھ. خلوص کے ساتھ, خالص حالت میں. خالص یعنی اطاعت کو, اوبیڈینس کو اللہ کی خاطر کرتے ہوئے اس حالت میں پکارو کہ تم صرف خدا کی سنتے ہو, اب پکارو. یعنی پہلے یہ اسٹیٹ لے کے آؤ, یعنی اس حالت میں پکارنا ہے خدا کو. آغا لہ الدین ہوگا اس کا دین نا. اگر یہ خالی لہ الدین ہوتا تو ہاں اس کا دین, اگر خالی ہوتا لہ الدین, لیکن ابھی یہ لہ الدین مخلصینہ کے ساتھ ہے. یہ اصل میں مخلصینہ لہو, یہ اس طرح ہے. اچھا, یعنی خالص کرنے والے ہو اس کے لیے. کس چیز کو؟ دین کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایگزامپل. اس میں ایک چیز سوری قرآن کی جو ہے نا, اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, یعنی اس میں بھی کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ مضطر ہے اضطراری حالت میں, تو مخلص کو ادھر بھی لگا سکتے ہیں ہم. نہیں, اما یجیب المضطر, وہ جو مضطر کی سنتا ہے. جب انسان مضطر ہوتا ہے نا, مضطر کی حالت میں ہوتا ہے, اضطراری حالت میں ہوتا ہے, پھر وہ ایک طرح سے نیچرلی مخلص ہو جاتا ہے, مخلص ہو جاتا ہے. صحیح. ہم سب اس کو کر سکتے ہیں, درک کر سکتے ہیں اس بات کو. صحیح. ٹھیک ہے جی. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. جی, کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ اس کے بھی کسی باری نہ آئی ہو. آمنہ آپ کریں گی اس کا؟ جی آگا میں کروں. انا یقیناً ارسلنا کا ہم نے بھیجا تمہیں بالحق, حق کے ساتھ, بشیرن خوشخبری دینے والا اور نذیرن ڈرانے والا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ریزن ہے بھیجنے کی, یا اسٹیٹ ہے بھیجنے کا, یا جگہ ہے بھیجنے کا, یا ٹائم ہے بھیجنے کا, کیا ہے؟ جو وہ بھیجا ہے ان کو یہ اس اسٹیٹ کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ بھیجا. ٹھیک ہے نا, یہ اس حالت میں, یعنی ہم نے آپ اگر کوئی زیادہ دقیق بہت پریسائز ترجمہ کرنا ہو, اگر دیکھیں ویسے ترجمہ ٹھیک ہے, ہم نے بھیجا آپ کو برحق بشارت دینے والا, ڈرانے والا. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ بیسیکلی ان کی اسٹیٹ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی یہ اسٹیٹ میں بھیجا ہے کہ آپ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں. اور اسی کانٹیکس میں ما علینا الا البلاغ المبین, نہیں بھیجا سو ایسے کہ تم واضح بیان کر دو. اسی میں بشیر اور نذیر چھپ گئے. بلاغ ہاں وہ ہاں, لیکن وہاں پر اسٹیٹ نہیں ہوگی, وہاں وہ سینٹینس میں دیکھنا پڑے گا کہ سینٹینس میں وہ کیا بنتا ہے. لیکن وہ بات ٹھیک ہے. جی جی, بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ بلاغ المبین میں وہ پہنچانا ہے, اس میں وہ بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے. ایکسکیوز می آغا, یہ بشیرن و نذیرہ یہ حالت بھی ہے, اسٹیٹ بھی ہے, اور یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے, مقصد بھی تو یہی ہے. یہاں پر میں نے کہا نا مشکل آ جاتی ہے کہ کوئی کہے کہ یہ مقصد ہے بھیجنے کا. مقصد اگر جس طرح آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والا جو آتا ہے, تو وہ بھی تو اسی طرح ہی آتا ہے نا کہ رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کے لیے وہ ہاں, لیکن وہ سینٹینس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ایک ورڈ کے ساتھ نہیں ہے نا, وہ ایک مطلب کو اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب سسٹر کہہ رہی ہے یہاں پر مقصد ہے بھیجنے کا, حالت نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ اب نہیں میں گرامیٹیکل ذوق اور گرامیٹیکل ایڈیشنل رول سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر نہیں یہ اسٹیٹ زیادہ مناسب ہے. ریزن جو ہے نا اس کے اگر ریزن ہوتا تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ کرنا ڈرانے کے لیے اس طرح کا ورڈ آتا، انذارن آتا. ٹھیک ہے، یعنی ڈرانے سوری والے آتا، ڈرانے کے لیے آتا. جی میں نے یہ نہیں کہنا چاہا کہ یہ خوشخبری اور ڈرانے والی حالت نہیں، بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں کہ حالت بھی ہو اور مقصد بھی ہو؟ مطلب ایک ہوگا، انفارمیشن نہیں ان میں سے ایک ہوگا، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ڈسکشن تھی آج کی جو بھی لاسٹ پہ ہم نے کی ہے کہ باقی جتنی ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کا گرامیٹیکل اسٹیٹ فتح والا ہوگا، اور ہم نے کچھ اس کی ایگزامپلس بھی کر لی. کچھ ایگزامپلس آپ اور اب قرآن پڑھیں گے اور ہم بک 4 بک 5 جب آگے کریں گے تو اس میں انشاءاللہ، یا بک 3 جو لوگ کریں گے وہ اس میں اور آ جائیں گے انشاءاللہ. آج کا لیسن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو اگین فار یور پیشنس.